تمام حمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور کروڑوں درود و سلام حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان فیصل رضا ثاقبی، اور آج بڑے ہی پیارے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تو ناظرین اکرام، آج ہمارے ساتھ بڑے ہی پیارے عالم دین اور ہمارے بہت پیارے مہمان جن سے میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری جابر صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ کیسے ہیں حضرت آپ؟ الحمدللہ میں بہت ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، بڑا شکر گزار ہوں حضرت، آپ نے اپنا قیمتی وقت آج عنایت فرمایا۔ اچھا حضرت، ہمارے اسلامک ڈیجیٹل ٹاک پر، اس پلیٹ فارم پر آپ کو آ کے کیسا لگا؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، یہاں پر بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ۔ یہ اسلامی چیزیں پہنچانے کا ایک اچھا ذریعہ ہے، اسلامی معلومات پہنچانے کا لوگوں تک، یہ بہت اچھا ذریعہ ہے۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے یہاں مل کر اور آپ کے اس چینل پر آ کر۔ شکریہ حضرت۔ تو ناظرین اکرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ تھوڑے سے جو لوگوں کے ذہن میں کنفیوژن رہتے ہیں ان کے تعلق سے حضرت سے آج تھوڑی معلومات کریں گے۔ تو حضرت، آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ اس تعلق سے ہے کہ کنڈے کیوں کرتے ہیں اور امام جعفر صادق کی نیاز کرنا کیسا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ کنڈے اصل میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نیاز ہے اس کو کنڈے کہا جاتا ہے۔ جی اس نیاز کا نام عرف میں کنڈے رکھ دیا گیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، جی اور ان کے والد حضرت امام زین العابدین ہیں، اور ان کے والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ پر پوتے ہیں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کی جو نیاز ہے، اب ان کی تاریخ وصال میں اختلافات ہیں، کسی نے کچھ کہا ہے، لیکن 15 رجب بڑی مشہور تاریخ ہے بہت زیادہ مشہور ہے ان کی وصال کے تعلق سے۔ اور ہمارے یہاں پر کنڈوں کی فاتحہ 22 رجب کو بھی لوگ کرتے ہیں۔ اصل میں یہ فاتحہ جو ہوتی ہے وہ ایک ایصال ثواب ہوتا ہے۔ ایصال ثواب یہ ایسی چیز ہے، آپ جب چاہیں، جس دن چاہیں، جس مہینے میں چاہیں، جس گھڑی چاہیں، کسی بھی بزرگ کے لیے آپ ایصال ثواب جب چاہیں تب آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اور کوئی اگر دن مخصوص ہوتا ہے کسی بزرگ کا، مثال کے طور پر اس دن ان کا یوم وصال ہے، تو اس دن اگر ان کے یوم وصال کے دن اگر فاتحہ خوانی کی جائے، ان کی نظر پیش کی جائے تو یہ بہتر چیز ہے، ورنہ ایصال ثواب کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے، جب چاہیں آپ جب کر سکتے ہیں، اس میں ایسی شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ ہمارے یہاں پر جو کنڈے وغیرہ ہوتے ہیں، جس کو کنڈے کی نیاز کہا جاتا ہے، ہوتا کیا ہے، اس میں میٹھی پوڑی وغیرہ بنائی جاتی ہیں، عورتیں گھر میں اہتمام کرتی ہیں، اور اس میں کھیر وغیرہ میٹھی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ میٹھی چیزوں پر فاتحہ دلانا یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ، انہوں نے پسند کیا تھا اس کو، تو یہ میٹھی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ تو جو مٹی کے برتن ہوتے ہیں، کنڈا اس کو بولتے ہیں، ایک مٹی کا برتن ہوتا ہے اس کو کنڈا بولا جاتا ہے۔ تو شاید ہو سکتا ہے کہ لوگ اس میں کھیر وغیرہ بنا کر اس میں رکھتے ہوں پہلے، اور اس کے بعد میں کہ کوئی بھی چیز آپ اگر مٹی کے برتن میں رکھیں گے تو اس کا ٹیسٹ، سواد بڑا اچھا ہو جاتا ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ امام حسین کی دال کھائی ہے، ان کے محرم شریف میں کھچڑا وغیرہ ہوتا ہے، کہیں دال ہے، تو کہیں کہیں مٹی کے برتن میں اگر وہ رکھی ہوئی ملی ہے ہمیں تو اس کا ٹیسٹ، سواد بڑا اچھا ہو جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے لوگوں نے اسی لیے مٹی کے برتن استعمال کیے ہوں، اور پہلے لوگوں کے پاس میں یہ برتن بھی نہیں ہوں گے، اور وہ سنت بھی ہے، پہلے کے لوگوں کے پاس میں یہ برتن بھی نہیں ہوں گے جیسے آج کے دور میں جو چل رہے ہیں، تو پہلے لوگ مٹی کے اس میں کرتے ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے لوگوں نے اہتمام کیا ہوگا سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فاتحہ خوانی ہے، تو وہ مٹی کے برتنوں میں کھانے پکانے کی چیزیں رکھی ہوں گی، اور اس کے بعد میں ہو سکتا ہے کہ اس سے ٹیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ چیز چلی آئی ہے، تو وہ کنڈوں کی نیاز سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نیاز کو کہہ دیا جاتا ہے۔
सुभान अल्लाह हज़रत। अच्छा अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बता दूँ, आपके चैनल के माध्यम से लोग जैसे ये समझ लेते हैं कि ये जो कूंडों की नियाज़ है, तो ये जो कूंडों की नियाज़ में मैदा इतनी होनी चाहिए, इतने किलो, या घी इतना होना चाहिए, या और चीज़ें इतनी इतनी छुहारा किस्में जो भी चीज़ें इसमें पड़ती होंगी वो इतनी इतनी होनी चाहिए, हालांकि इसकी कोई असल नहीं है। हमने ये भी देखा है कि लोग इसके लिए कर्जा तक लेते हैं। घरों में औरतें कहती हैं भाई इतना मुझे मैदा ला कर दो, इतना घी ला कर दो, ये चीज़ मुझे इतनी ला कर दो। तो अगर शौहर के पास में नहीं होता है, बेचारा किसी से कर्जा मांगने के लिए जाता है, फिर कहीं जाकर दुकान से सामान खरीद कर लाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर मैंने ये देखा है, कुछ जो है औरतें जो मोहल्ले में होती हैं, कुछ पढ़ी लिखी होती हैं या बिल्कुल भी नहीं है, या कोई बूढ़ी औरत है, तो उसकी बात पर बड़ी तरजीह दी जाती है, और कि फ़ला औरत ने ये कहा कि फ़ला औरत जो है वो पढ़ी लिखी है, तो वो ये सारी बातें बताती है। हालांकि इन चीज़ों की तरफ इंसान को नहीं भागना चाहिए, बल्कि अगर हाँ कोई ठीक ठाक पढ़ी लिखी कोई आलिमा है, अगर कोई शरई बात बता रही है, तब उसकी जो है बात को माना जाए। वरना आलिम दीन है, अइम्मा है, उनके पास में आकर लोग समझें कि इसकी असल क्या है किसी भी चीज़ की, और इसकी हकीकत क्या है, तब समझ में आएगी। तो कोई भी हमारा इस्लामी भाई बहन जो है इसको कर्जा लेकर इस त्योहार को ना बनाए, या फातिहा को जो है कर्जा लेकर ना करे। घर में जो भी है, अगर बिल्कुल भी नहीं है तब भी ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि खाली हाथ को उठा दे और कुछ पढ़कर उनके लिए इसाले सवाब कर दे, उसके लिए यही काफ़ी हो जाएगा। बिल्कुल, माशाअल्लाह हज़रत। अच्छा, एक चीज़ और, तबारक जो ये रस्म बना ली है हज़रत, उसका शरई हुक्म इरशाद फरमाएं, क्या है ये, क्यों करते हैं, इसके बारे में इरशाद फरमाएं। असल में तबारक जो है कुरान अज़ीम की एक सूरत, सूरह मुल्क जिसको कहा जाता है, तो वो सूरह मुल्क की पहली आयत है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो इसका पहला वर्ड है तबारक जी। तो लोग इसको सूरह तबारक वाली सूरत भी कह देते हैं, सूरह मुजादला भी इसको कहा जाता है। तो इसका जो पहला वर्ड है तबारक, तो इस वजह से, इस निस्बत से, चूँकि ये ईसाले सवाब के लिए ये सूरत जो है वो पढ़ी जाती है, मैयत की ईसाले सवाब के लिए। हमारे यहाँ पर होता ये है कि तबारक जो किया जाता है तो उसके लिए बहुत सारे लोग रोटियों का एहतमाम करते हैं, कुछ छुहारों का एहतमाम करते हैं, और उसमें कि इतनी मरतबा इस सूरत को पढ़ा जाए। एक चीज़ और होती है कि 41 ही होने चाहिए, ज़्यादातर देखा जाता है कि 41। हाँ, मैं उस तरफ भी अभी आऊँगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो तबारक है इसकी हकीकत क्या है, ये भी क्या है, एक ईसाले सवाब है जी। इसमें कुरान अज़ीम की मखसूस जो सूरत है सूरह मुल्क शरीफ, तो इसको सूरह तबारक कहते हैं उर्फ़ आम में। तो ये सूरत जो है वो 41 मरतबा लोग पढ़ते हैं और अपने मैयत के लिए ईसाले सवाब करते हैं, इसीलिए इसको क्या है, तबारक कहा जाता है। अब उनको जिन रोटियों को लेकर आते हैं, बनवाते हैं या घर में ख़ुद बनाते हैं, अब तो बेकरियाँ ऐसी ऐसी चल रही हैं, आज आप जाएंगे तो एडवांस बनी हुई आपको मिल जाएंगी, पैसे दें और तुरंत ख़रीद कर आप ला सकते हैं वहाँ से। तो जो लोग लेकर आते हैं वहाँ से, तो उनको तबारक की रोटी बोल दिया जाता है, क्योंकि अब ये सूरह मुल्क शरीफ उन पर पढ़ी जाती है या उनके ज़रिए गिनती की जाती है। हालांकि उन पर कोई फूंकना ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि ऐसा होता है कि 41 रोटी लाकर लोगों ने 41 मरतबा सूरह मुल्क शरीफ पढ़ ली और उसका ईसाले सवाब अपने गुज़रने वाले को कर दिया। मैं आपको यहाँ पर, आपने जो अभी सवाल पूछा इसको बता दूँ मैं, ईसाले सवाब ये के लिए यही ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इसी से ईसाले सवाब करें, सूरह मुल्क शरीफ पढ़कर ही ईसाले सवाब करें, दीगर सूरतें पढ़कर भी आप ईसाले सवाब कर सकते हैं। ये आप जो 41 रोटियां लाए हैं ये भी ज़रूरी नहीं है इसकी तादाद कि 41 मरतबा ही जो है ईसाले सवाब किया जाए और इस 41 मरतबा सूरह मुल्क शरीफ पढ़ी जाए, ये भी ज़रूरी नहीं है, इसकी भी जो है कोई हकीकत नहीं है। बल्कि आप जितनी मरतबा चाहें पढ़कर अपने मैयत के लिए ईसाले सवाब कर सकते हैं। सूरह मुल्क के अलावा भी और सूरतें पढ़ सकते हैं, लेकिन असल में सूरह मुल्क शरीफ की बड़ी फजीलतें आई हैं।
اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو سورت کا جو پڑھنے والا ہے، روز اس کی جو تلاوت کرتا ہے، سونے سے پہلے اگر کوئی انسان اس کو پڑھ لے، اس کے مرنے کے بعد میں قبر میں اگر اس کی قبر میں عذاب آیا داہنی جانب سے تو یہ داہنی جانب آ جائے گی عذاب کو روکنے کے لیے، بائیں جانب سے آیا تو اس طرف آ جائے گی، اسی طریقے سے چاروں طرف سے اگر عذاب آتا ہے تو یہ روکنے کے لیے آ جائے گی، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں یہاں تک کہ اس کے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا بھی کرے گی، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض پیش کرے گی پروردگار عالم کہ تو نے اس بندے پر عذاب بھیجا، کیوں بھیجا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ تھے اس لیے بھیجا ہے، تو رب سے عریضہ پیش کرے گی اے تبارک و تعالیٰ کہ یا تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دے یا اس کے اوپر سے عذاب قبر کو اٹھا لے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے عذاب کو ختم فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جا میں نے تیری سفارش کو قبول کیا، یعنی اس بندے کے اوپر سے عذاب قبر کو اٹھا لیا جائے گا، عذاب قبر ختم کر دیا جائے گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اب اس کی اتنی بڑی فضیلت آئی ہے تو اسی وجہ سے لوگ سورہ ملک شریف کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور یہ قبر میں آرام دیتی صورت مرنے والے کے لیے جو اس کو عادی ہوتا ہے پڑھنے والا۔ تو میں اپنے ناظرین سے یہاں پر ایک بات اور کہوں گا کہ سبھی حضرات سورہ ملک شریف یاد کریں اور اس کو معمول بنا لیں کہ روزانہ پڑھیں گے۔ اور آپ حضرات جانتے ہی عذاب قبر کے بارے میں سنتے رہتے ہیں علماء سے کہ عذاب قبر بڑا سخت ہے، اگر ہم بچنا چاہتے ہیں عذاب قبر سے تو معمول بنا لیں کہ ہم روزانہ اس کو سونے سے پہلے ضرور پڑھا کریں گے۔ اگر ہم نے یہ سب نے معمول بنا لیا تو انشاءاللہ یہ قبر میں ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے گی۔ سرکار فرماتے انہا تنجی من عذاب القبر، کہ یہ سورہ ملک شریف جو ہے یہ عذاب قبر سے نجات دینے والی صورت ہے، لہذا اس کو پڑھا کریں، اس کا معمول بنا لیں۔ تو اب جب اس کی زیادہ فضیلت آئی ہے تو پھر اس صورت کے ذریعے جو ہے پھر ایصال ثواب لوگ کر دیا کرتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ خالی اسی صورت سے ضروری ہے، ورنہ آپ کوئی سی بھی صورت پڑھ کر اپنے گھر والے کے لیے گزرنے والے کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی صورت کو پڑھا جائے۔ جی سبحان اللہ حضرت۔ اچھا حضرت ایک سوال اور میرا آپ سے، کیا تبارک جو کرتے ہیں تو یہ تبارک کے اس مہینے میں، یہ رجب کے مہینے میں زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، اور ایک لوگوں نے دن بنا رکھا ہے کہ وہ زیادہ تر جمعے میں ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے زیادہ تر مسجد کے جو یا مدرسے کے جو طلبہ اکرام ہیں وہ بھی کافی پریشان رہتے ہیں، استاد وغیرہ بھی کافی پریشان رہتے ہیں، کیونکہ اتنی بڑی بستی میں ایک مدرسہ اور اس کے بعد میں چند بچے وہ بار بار کبھی اس گھر پہ کبھی اس گھر پہ، تو کیا جمعے کے دن ہی ضروری ہے تبارک پڑھوانا؟ اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں۔ دیکھیے تبارک آپ نے پوچھا کہ جمعے کے دن، جی دوسری چیز اس مہینے میں زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، تو نہ تو اس مہینے میں ضروری ہے۔ جی تبارک جو ہے اس کا مطلب ہے ایصال ثواب، جی، اور ایصال ثواب کے لیے کوئی دن کوئی جو ہے گھڑی اس کی قید نہیں لگائی گئی ہے، آپ جب چاہیں اپنے مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، جس دن چاہیں اس دن کر سکتے ہیں۔ تو رجب شریف کے مہینے میں تبارک ایسا نہیں ہے کہ یہی اسی مہینے میں ضروری ہے، اسی مہینے میں ایصال ثواب کریں، خالی بس ایک یہ ہے کہ ایک رسم بنا لی گئی ہے۔ اب اس بہانے مرنے والے کے لیے ایصال ثواب ہو جاتا ہے، اس لیے منع نہیں کیا جاتا ہے کہ سال بھر کے بعد میں گھر والے اس کے لیے جو ہے ایصال ثواب کے لیے اس طریقے سے جو ہے کسی کو بلا کر سورہ ملک شریف کا پڑھوانے کا اہتمام کرتے ہیں، تو مخصوص صورت کے ذریعے اس کے لیے ایصال ثواب کر دیا جاتا ہے۔ ویسے کہاں گزرنے والوں کو کون یاد کرتا ہے؟ جتنی احادیث میں یاد کرنے کے لیے آیا ہے کہ ان کے جو ہمارے اوپر حقوق ہیں تو ہم ان کو ادا کریں، تو اس طریقے سے کوئی نہیں کرتا ہے۔ تو اب رجب شریف میں اگر
کوئی ان کے ایصال ثواب کے لیے کسی کو پڑھنے کے لیے یہ سورج جو ہے سورہ ملک شریف اگر بلاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ یہ ضروری نہیں ہے کہ رجب شریف میں ہی آپ تبارک پڑھوائیں یا سورہ ملک شریف کے ذریعے اسی مہینے میں ایصال ثواب کروائیں، جب چاہیں تب کرا سکتے ہیں، اس میں ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ دوسری چیز آپ نے سوال کیا تھا جمعے کے دن، تو جمعے کے دن بھی ضروری نہیں ہے۔ جمعے کے دن میں سمجھتا ہوں بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ائمہ مساجد کو بلایا جاتا ہے، اور خاص کر جو ہے آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ مدرسے کے بچوں کو بلایا جاتا ہے، اس میں کافی پریشان، تو مدرسے کے بچوں کی بیچاروں کی اس دن چھٹی میں سمجھتا ہوں رہتی ہے۔ اب صبح سے وہ تبارک پڑھنے میں اس مہینے میں لگے رہتے ہیں، نہانا دھونا ہوتا ہے، ایک دن چھٹی کا ملتا ہے، تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جمعے کے دن ہی کیا جائے، اور نہ یہ ضروری ہے کہ اسی دن یہ تبارک کیا جائے۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کوئی یہ اس نسبت سے اگر کرا لیتا ہو کہ یہ جمعہ فضیلت والا دن ہے، وہ بات الگ ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جمعے کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہفتے کو نہیں کرا سکتے یا اتوار کو نہیں کرا سکتے، یا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے دنوں میں نہیں کرا سکتے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب چاہیں جس دن چاہیں، جتنے بھی ایام ہیں ان میں سے کسی بھی دن آپ چاہیں آپ اپنے گزرنے والے کے لیے یہ تبارک پڑھوا سکتے ہیں، سورہ ملک شریف کی تلاوت کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کرا سکتے ہیں۔ اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ صرف اسی دن کیا جائے، اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اسی مہینے میں کیا جائے، جب چاہیں آپ جو ہے ان کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ ہاں جمعے کی دن کی اہمیت زیادہ، فضیلت زیادہ ہے، تو اگر کوئی اس نیت سے کر رہا ہے تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ جی سبحان اللہ حضرت، آج آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا، آپ کا شکر گزار ہوں میں۔ تو ناظرین اکرام، آج کے جو ہمارے سوالات تھے حضرت نے باقاعدہ بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں ارشاد فرمائے۔ آپ سے ایسے ہی ایک اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ملاقات کروں گا۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ ہماری اسلامک ڈیجیٹل ٹاک اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کر لیں، فالو کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔